اور اختلاط اور استہلاک۔ لہذا زیر نظر تحریر میں تبدیلی کی مذکورہ 3 صورتوں پر بالترتیب گفتگو کی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر انقلاب ماہیت ہے۔ اب انقلاب ماہیت کے بحث کو ہم 6 نکات کے تحت لے لیتے ہیں۔ اس بحث کو آگے پھیلانے کے لیے اور اس کے تہہ میں پہنچنے کے لیے ہم اس کو ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو 6 اس کے حصے کر لیتے ہیں۔ تو 6 نکات بحث، یہ عنوان اپنے پاس لکھ لے، 6 نکات بحث۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا انقلاب ماہیت ممکن ہے عقلاً، کہ ایک چیز کی ماہیت دوسرے میں بدل جائے۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر انقلاب ماہیت ممکن ہے تو شرعی احکام میں مؤثر ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ کسی بھی شے میں وہ بنیادی عناصر کیا ہوں گے جس کے تبدیل ہونے کے بعد اس چیز میں انقلاب ماہیت کو تسلیم کیا جا سکے، یعنی کب ہم انقلاب ماہیت کا حکم لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ چیز اب وہ چیز نہیں رہی، یہ بدل گئی۔ تو ایسے کون سے عناصر ہیں؟ نمبر 4، تغیر اور تبدل کی صورت میں اگر کسی چیز کے جوہری عناصر تو ختم ہو جائے اور مجموعی طور پر خصوصیات اور مزاج بھی تبدیل ہو جائے، لیکن اس نئی پیدا ہونے والی چیز میں اپنی اصل سے کچھ موروثی صفات اور خصوصیات برقرار رہے، تو ایسی صورت میں انقلاب ماہیت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ نقطہ بہت ساری جگہوں میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پانچواں نقطہ یہ ہوگا کہ قلب ماہیت اور انقلاب ماہیت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اس کے حکم میں متنجس اور نجس العین میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ متنجس وہ چیز جو اصل میں تو پاک ہے لیکن نجاست ملنے سے وہ ناپاک ہو گئی ہے، جیسے کہ کپڑے پر نجاست لگ جائے تو یہ متنجس ہے، اور نجس العین جیسے کہ پیشاب پخانہ ہو گیا جو بذات خود نجاست ہے۔ تو انقلاب ماہیت کے جو اصول ہے اس کے پیش نظر ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک جیسا ہے؟ اور چھٹا نقطہ یہ ہوگا کہ جیلیٹن جو آج کے ایک جدید مصنوع ہے اور جو بہت ہی کثیر، تقریباً کچھ 700-800 چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے زندگی کی تقریباً اکثر ضروریات میں یہ استعمال ہوتی ہے، تو جیلیٹن سے متعلق انقلاب ماہیت کے اصول کی تطبیق بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم تطبیق کریں اور اس پہ کیا حکم لگائے۔ انقلاب ماہیت ہم تسلیم کریں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیلیٹن اگر خنزیر سے بھی بنا ہے نا تو وہ پاک ہوگا، اگر کسی غیر مذبوحہ جانور کا بنا ہے تو بھی پاک ہوگا، اور اگر اس میں انقلاب ماہیت ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ ناپاک ہوگا۔ تو بہت سارے نکات بحث ہو گئی، سمجھ گئے جناب؟ مذکور و بالا نکات بحث پر بالترتیب انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلا نقطہ کیا تھا جناب؟ کہ کیا انقلاب ماہیت عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے کہ ممکن ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر آفاق کتاب رد المختار میں 4 مختلف مواقع پر انقلاب ماہیت کے مسئلے پر بحث فرمائی ہے، اور نتیجتاً یہ ثابت کیا ہے کہ انقلاب ماہیت عقلاً و شرعاً ممکن بھی ہے اور فقہی احکام میں مؤثر بھی ہے۔ اس کے ممکن ہونے کی سب سے واضح دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جس کا قرآن میں بے شمار جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سام بننا یہ انقلاب ماہیت کے تحت تھا، کیونکہ 2 ہی صورتیں ممکن تھی نا، کہ صرف ظاہری طور پر وہ سام بن گئی ہو، دوسرا ہے کہ واقعتاً وہ حقیقی سام بن گیا ہو۔ تو اگر ظاہری نظر کی حد تک ہوتا تو پھر تو اس میں اور ساحروں کے کرتب میں کوئی فرق نہیں تھا، سمجھ رہے جناب؟ فرق جب ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل حقیقی طور پر ہو، کہ حقیقی طور پر لکڑی سے اژدہا بن گیا اور اژدہا کی تمام طبعی اور نوعی خصوصیات اس میں آ گئی۔ اگر یہ حقیقت نہ ہو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل معجزہ نہیں ہے، کیونکہ ساحر بھی تو ایسا کام کر چکے تھے۔ تو یہ حقیقی طور پر لکڑی کی حقیقت سے نکل کر سام کی حقیقت اختیار کر چکی تھی یہ لاٹھی۔
کیونکہ اس طرح ماہیت تبدیل کرنے سے ساحر عاجز تھے، اور ساحروں نے پھر تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے فن کی حد رسائی کو جانتے ہیں کہ کس حد تک ہے۔ تو ایسی چیز جو دوسروں کو کالے باقاعدہ، یہ ہمارے فن میں نہیں آتا، تو واقعی یہ معجزہ ہے۔ تو جو ماہرین فن تھے انہوں نے اس کو معجزہ تسلیم کر لیا، اور یہ معجزہ قرار پایا، اور یہ معجزہ چونکہ مبنی پر حقیقت تھا تو ان ساحروں کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا۔ تو انقلاب ماہیت کے ممکن ہونے کی شرعی دلیل یہ ہے۔ اس طریقے سے سورہ کہف کی جو آیت ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کی تفسیر میں علامہ ابو بکر جساس فرماتے ہیں اپنی تفسیر احکام القرآن میں کہ وفی هذه الآیت دلیل علی صحت قول اصحابنا ان النجاسات اذا صارت ارضا انها طاہرہ، کہ اس آیت میں احناف کے اس قول کی تائید اور دلیل ہے کہ نجاستیں جب مٹی میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کی ماہیت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ اور ماہیت بدل جانے کی اور ممکن ہونے کی دلیل یہ آیت ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جو بھی چیزیں اس زمین میں ہے وہ بدلی جائیں گی، اور ایک ہموار میدان اور ایک جماعت کی شکل میں سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ علامہ جساس نے اس کو انقلاب ماہیت کے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ اس کے عقلی امکان کی بات تھی، اور عقلی امکان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقلی طور پر ہر وہ چیز ممکن ہوتی ہے جو محال نہ ہو، اور اس میں محال ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے، کیونکہ چیزوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ممکن یا محال۔ انقلاب ماہیت کی عملی تکییف، مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں انقلاب ماہیت کا ممکن ہونا اور واقع ہونا ثابت ہے، لیکن انقلاب ماہیت کی حقیقت اور عملی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یعنی یہ پروسیس اس کا کیا ہوگا، یہ ہوگا کیسے؟ تو اس سوال کے جواب میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے دو احتمالات اور ممکنہ صورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے سابقہ چیز کے تمام جوہری اجزاء کو بما صفات معدوم کر کے ان کی جگہ ایک نئے چیز کو نئے اجزاء اور نئی صفات کے ساتھ تخلیق فرما دیں۔ تو اس میں پہلے چیز کا معدوم ہونا ہے، اس کے تمام اجزاء کا بھی معدوم ہونا ہے، تمام صفات کا بھی معدوم ہونا ہے، اور اس کی جگہ نئے اجزاء اور نئے صفات کا وجود میں آنا ہے۔ تو ایک صورت عقلی طور پر یہ ہے ممکنہ، سمجھ رہے جناب؟ دوسری صورت یہ ہے کہ سابق چیز اور جسم کے جوہری اور بنیادی اجزاء تو باقی رہے، لیکن ان جوہری اجزاء سے وہ صفات اور عوارض ختم کی جائے جن کی بنیاد پر یہ چیز ایک خاص صورت نوعیہ کے حامل تھی، اور سابق صفات کی جگہ ان اجزاء جوہریہ میں نئی صفات اور خواص پیدا ہو جائے، اور اس صفات کی تبدیلی سے پھر یہ چیز ایک صورت نوعیہ سے دوسری صورت نوعیہ میں تبدیل ہو جائے۔ مثلا تانبا ہے نا، تو تانبا کے جوہری اجزاء تو برقرار رہے، لیکن اس کے جوہری اجزاء سے وہ خصوصیات ہٹ جائے جن کی بنیاد پر وہ تانبا تھا، اور اس کی جگہ تانبے کے ان اجزاء جوہریہ کے اوپر وہ صفات اور خواص طاری ہو جائے جو سونے کے اجزاء کی صفات ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے یہی اجزاء تانبا کی بجائے پھر سونے کے اجزاء قرار پائے۔ تو مطلب بنیادی مٹیریل تو وہ رہے، لیکن صفات کی تبدیلی سے پھر یہ دوسری نوع قرار پائے۔ تو عقلی طور پر یہ دو صورتیں ممکن ہے۔ اب ان دو میں سے راجح صورت کون سی ہے؟ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ دوسری صورت کون سی ہے کہ اصل اجزاء تو برقرار رہے لیکن صفات نوعیہ اس میں بدل جائے، دوسری صفات اس میں آ جائے۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے بعض متکلمین کے حوالے سے ذکر فرمائے ہے، اور اسی کو راجح اور ظاہر بھی قرار دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں تحویل اور انقلاب کا معنی واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ یعنی انقلاب تو یہ ہے نا کہ ایک چیز ہو، وہ چیز برقرار ہو لیکن وہ پلٹ جائے دوسرے میں، اگر چیز ہی کوئی اور ہے تو وہ تو تجدید شے ہے، وہ تو انقلاب شے نہیں ہے نا۔ تو انقلاب کا معنی اس میں واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 20 کی تشریح میں تقریباً یہی بات بیان فرمائی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 20 ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا ہے، تو تفسیر قرطبی کی تعبیر یہ ہے کہ فَأَلْقَاهَا مُوسَىٰ
فقلب اللہ اوصافها واعراضها، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو اجزاء تو لکڑی کے ہی رہے، لیکن اس میں صفات اور اعراض اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ سانپ والے ڈال دیے۔ قلب ماہیت کے عمل تکیف سے متعلق مذکور بالا دونوں توجیہات میں سے جو بھی توجیہ اختیار کر لی جائے تو اس سے فلاسفہ کا جو نظریہ ہے کہ قلب ماہیت کو محال قرار دیتے ہیں تو اس کا جواب حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دو صورتوں میں سے کوئی بھی صورت عقلاً محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ محال جو ہے وہ یہ ہے، یعنی محال اور ناممکن یہ بات ہے کہ ایک چیز بیک وقت تانبا اور سونا دونوں کی تمام خصوصیات کا حامل ہو، جبکہ قلب ماہیت کی مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں ایسی کوئی چیز لازم نہیں آتی کہ بیک وقت ایک چیز تانبا بھی ہو سونا بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تانبے سے سونے میں وہ بدل جاتا ہے، لیکن اس بدلنے کا پروسیس کیا ہے تو اس کی دو تعبیرات ہے، اور سب سے قریب ترین اور راجح تعبیر یہ دوسری والی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اس بات کو یوں ذکر فرماتے ہیں کہ بِأَن يَسْلُبَ عَنْ أَجْزَاءِ النُّحَاسِ الْوَصْفُ الَّذِي صَارَ بِهِ نُحَاسًا وَيُخْلَقَ فِيهِ الْوَصْفُ الَّذِي يَسِيرُ بِهِ ذَهَبًا عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ تَجَانُسِ الْجَوَاهِرِ وَاسْتِوَائِهَا فِي قبول الصفات والمحال إنما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاسا وذهبا۔ فقہائے کرام نے کتاب الایمان میں ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص یوں قسم اٹھائے کہ واللہ لأقلبن هذا الحجر ذهبا، کہ اللہ کی قسم کہ میں اس پتھر کو سونا بناؤں گا، اگر نہیں بنایا تو میری بیوی کو طلاق مثلا، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی فوراً حانس ہو جائے گا۔ حانس کیوں ہوگا؟ کیونکہ انعقاد یمین کے لیے محلوف علیہ کا عقلاً ممکن ہونا کافی ہے، اور تحویل الحجر ذهباً کے پتھر سے سونا بن جائے یہ عقلاً ممکن ہے، تو یہ یمین منعقد ہوگا، اور چونکہ یہ آدمی عملاً اس سے عاجز ہے تو فوراً حانس بھی ہو جائے گا۔ تو یہ عجز اور حنس دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب ماہیت ممکن ہے۔ اس مسئلے کو علامہ شامی رحمہ اللہ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ تحویل الحجر ذهبا ممکن بتحویل اللہ تعالی صفت الحجریت الی صفت ذهبیہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ جواہر الحجریہ الی جواہر ذهب، بلکہ صفت الحجریہ الی صفت ذهبیہ بناء علی ان الجواہر کلھا متجانسہ مستویہ فی قبول الصفات، کہ جواہر جتنے بھی ہے، مثلا یہ چشمہ ہے، یہ جگ ہے، یہ ٹوپی ہے، اس کا بنیادی مٹیریل ایک جیسا ہے، صفات کی وجہ سے یہ الگ الگ پھر بنے۔ او بِاعْدَامِ الْأَجْزَاءِ الْحَجَرِيَّةِ وَإِبْدَالِهَا بِأَجْزَاءٍ ذَهَبِيَّةٍ، یہ دوسری صورت ہے۔ وَالتَّحْوِيلُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ وَهُوَ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ۔ اب ہم جدید جو معلومات ہے سائنسی، اس کی روح سے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو دو ممکنہ صورتیں ہم نے بتائی انقلاب ماہیت کی، اس میں کون سی صورت زیادہ راجح ہے؟ قلب ماہیت کی اس دوسری صورت کہ کسی چیز کے جوہری اجزاء میں صرف صفات کی تبدیلی سے وہ چیز دوسری چیز بن جائے، جو دوسری متکلمین کو جو تعبیر ہے، تو اس کی تائید جدید تحقیقات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، اب ان کی شخصیت ذرا سن لیں، یہ پرنسپل رہے ہیں ذاکر حسین کالج دہلی کی یونیورسٹی کے، اور مدیر رہے ہیں مجلہ سائنس جو نئی دہلی سے نکلتا ہے، تو مطلب اس فن کے ماہر ہے اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 6 اشیاء ہے: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔ یہ 6 عناصر ہے، تمام زندہ چیزیں ان 6 عناصر کے مختلف انداز کے مظاہر ہیں۔ یعنی کسی بھی جاندار کا آپ تجزیہ کر لیں تو اس کے اندر بالآخر جو آپ کو چیزیں ملیں گی تو یہ 6 عناصر ہی ملیں گے، مختلف مقداروں میں اور مختلف مادوں کی شکل میں، اور تناسب الگ الگ ہونے کی وجہ سے، کیفیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے پھر الگ الگ شکلیں اس کی بنی ہے۔ تو کوئی بیل بنا ہے، کوئی بھینس بنا ہے، کوئی کتا بنا ہے، کوئی اور چیز بنا ہے۔ اگر ہر جاندار کو ان عناصر میں تحلیل کر دیا جائے تو ہر تحلیل کے بعد ہمیں یہ 6 اجزاء حاصل ہوں گے: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت اور اس کی خلاقی کا نمونہ ہے کہ وہ اس انداز سے ہر ایک کو ترتیب دیتا ہے کہ زندگی وجود میں آتی ہے اور مختلف شکلیں وجود میں آتی ہے اور پورا تنوع نظر آتا ہے۔ یہ جو انسانوں میں بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے، ایک کالا افریقہ حبشی اور ایک یورپ کا گورا اور ایک افغانستان کا گورا چٹا اور ایک پاکستان کا سانولا، تو آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے تو بہت بڑا فرق ہوگا ان کے ڈی این اے میں اور پتہ نہیں باقی چیزوں میں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ اتنا معمولی فرق ہے کہ وہ ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے مطلب، لیکن اس معمولی فرق میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ اربوں انسان اس کی وجہ سے شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے اور باقی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس طرح ان 6 عناصر کی ترکیب کی کیفیات سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور پیدا کیے ہیں۔ تو مذکورہ بالا سائنسی معلومات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہر جسم کے بنیادی عناصر کے مختلف تناسبات ہی سے ایک خاص نوع بنتی ہے، اور ان تناسبات میں تبدیلی لانے سے پھر ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو علامہ شامی نے ذرا مختلف انداز میں متکلمین کے حوالے سے تحریر فرمائی ہے کہ ایک جسم اور نوع کے اجزاء جوہریہ میں نئی صفات پیدا ہونے سے نئی نوع وجود میں آتی ہے، اور بنیادی اجزاء حسب سابق کسی نہ کسی طرح موجود رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے نقطے کی تھی کہ یہ ممکن ہے، اور اس کا پروسیس پہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح ممکن ہے۔ اب دوسرے نقطے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ فقہی احکام میں مؤثر ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے جناب؟ قلب ماہیت کے ممکن الوقوع ہونے کے اس مختصر بحث کے بعد اب ہم دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ قلب ماہیت واقع ہو جانے کے بعد شرعی احکام میں مؤثر ہے کہ نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے ایک اتفاقی نقطہ نظر کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے فقہائے کرام اس بات پر متفق ہے کہ شراب اگر سرقہ میں انسانی عمل کے بغیر خود بخود تبدیل ہو جائے تو وہ سرقہ پاک اور حلال ہے۔ یعنی ہم اجماع کی بات کر رہے ہیں نا، تو اجماع مطلق سرقے کے حلال ہونے پر نہیں ہے۔ اگر شراب سرقہ میں از خود تبدیل ہو جائے تو اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جو حضرات قلب ماہیت کو حکم میں مؤثر نہیں مانتے وہ بھی اس سرقے کے طہارت کے قائل ہیں، کیونکہ سرقہ کے اس صورت کی حلت اور طہارت نص حدیث سے ثابت ہے، اور نص جب آ جائے تو پھر وہاں قیاس اور عقل اور فقہی توجیہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ البتہ شراب کو اگر انسانی عمل کے ذریعے سے سرقے میں تبدیل کیا جائے یا اس کے علاوہ قلب ماہیت کی جو باقی صورتیں ہیں تو اس میں حضرات فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ اب کیا اختلاف ہے جناب؟ تو فقہاء کی آراء کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی رائے احناف میں سے حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ اور متأخرین مشائخ احناف کی اکثریت کی نزدیک ہے۔ اس طریقے سے اکثر فقہائے مالکیہ کی بھی رائے ہے۔ شوافع میں سے امام الحرمین علامہ جوینی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ حنابلہ میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے ہے، اور ظاہریہ میں سے ابن حزم ظاہری اور امامیہ جو شیعہ فقہا ہے ان کے نزدیک ان سب کی رائے یہ ہے کہ انقلاب ماہیت واقع ہونے کی صورت میں حسی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شرعی حکم بھی تبدیل تصور ہوگا۔ لہٰذا اگر ایک نجس چیز میں انقلاب ماہیت ہو جائے تو وہ پاک قرار پائے گی، جیسے کہ کوئی گندگی جل کر راکھ بن جائے یا مٹی میں دفن کرنے کی صورت میں وہ چیز مٹی ہو جائے تو یہ راکھ اور مٹی جو اس گندی چیز سے بنی ہے یہ پاک ہے۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے۔ قلب ماہیت کو حکم میں مؤثر ماننے والے فقہائے کرام کی دلیل بالکل سادہ اور معروضی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجاست کا حکم، مثلا لحم خنزیر سے متعلق جو نجاست کا حکم ہے تو یہ کب ہے؟ یہ جب ہے جب وہ لحم الخنزیر ہو، لیکن جب اس میں انقلاب ماہیت ہو جائے اور وہ نمک میں بدل جائے مثلا، تو اس کا نام بھی بدلا، اس کے سب خصوصیات بھی بدلے، تو اب واضح بات ہے کہ اس کا سابقہ حکم بھی تبدیل ہونا چاہیے۔
اس دلیل کو جو ان حضرات کی دلیل ہے، اس کو ایک اور انداز سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک نجس چیز میں انقلاب ماہیت کے بعد سابق حکم کا برقرار رہنا اصولی طور پر جب ممکن ہو سکتا ہے جب استصحاب حال کا اصول اب اس پہ جاری کرے کہ یہ چیز چونکہ پہلے نجس تھی جب خنزیر کے گوشت کی شکل میں تھی، تو لہٰذا اب بھی نجس ہے. یعنی اس کی دلیل اگر ہوگی تو کیا چیز ہوگی؟ استصحاب الحال، کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز چونکہ پہلے نجس تھی تو اب بھی نجس ہی رہے گی. جبکہ اصول فقہ کے قواعد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں استصحاب حال کے قاعدے کو جاری کرنا ہی محل نظر ہے. کیوں جناب؟ اس لیے کہ استصحاب الحال کا قاعدہ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں ایک ہی محل اور موضوع سے متعلق یقین اور شک کے متضاد کیفیات ہوں. محل ایک ہو لیکن اس سے متضاد کیفیات ہو تو وہاں یقین یعنی سابقہ جو یقینی حالت ہے اس کا اعتبار ہوگا اور اس کو ابھی تک جاری مانا جائے گا. اور اسی سے قاعدہ نکلا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک. جیسے کہ مفقود کے بارے میں حکم ہے نا کہ اس کو زندہ مانا جائے گا، اس لیے کہ ایک ہی محل ہے، ایک ہی شخص ہے، اس کی دو صفات ہے، زندہ ہونا، مرا ہوا ہونا. زندہ ہونا یقینی تھا تو ہم اس کیفیت کو برقرار رکھیں گے جب تک مرے ہوئے ہونے کی ہمیں یقین نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. تو لہذا استصحاب حال کے قاعدے کو روب عمل لانے کے لیے وحدت محل کا ہونا ضروری ہے کہ وہ چیز وہی ہو، ایک ہی چیز ہو. اگر محل حکم ہی باقی نہ رہے جیسے کہ انقلاب ماہیت کی صورت میں ہوتا ہے تو وہاں پھر استصحاب حال کا قاعدہ جاری کرنا محل نظر ہے. سمجھ رہے جناب؟ کیونکہ انقلاب ماہیت اگر اس میں ہو گئی ہے تو وہ پرانی چیز رہی نہیں، تو استصحاب الحال کیسے ہو گیا؟ حال تو ایک چیز کے جاری ہے نا، وہ تو یہاں تو چیز ہی وہی نہیں رہی. تو انقلاب ماہیت کے بعد اس نئی حاصل ہونے والی چیز میں بجائے استصحاب الحال کے ایک دوسرا قاعدہ جاری ہونا چاہیے، اور وہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کل شیء لک طاہر وحلال ما لم تعلم نجاستہ وحرمتہ بیقین. کہ یہ ایک نئی چیز وجود میں آئی نا، یعنی یہ نمک جو گوشت سے بنا ہے ناجائز حرام گوشت سے، تو یہ ایک نئی چیز ہے. اب اس نئی چیز کا ہم کیا حکم لگائے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کل شیء لک طاہر وحلال ما لم تعلم نجاستہ وحرمتہ بیقین. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ احکام میں مؤثر ہے، اور یہ تقریباً فقہاء کی اکثریت کی رائے گویا کہ یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے مذکورہ بالا فقہی رائے کے برعکس امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور اکثر شوافع اور حنابلہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ انقلاب ماہیت اگرچہ ممکن ہے، وہ بھی ممکن مانتے ہیں اور عملاً واقع بھی مانتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے حکم شرعی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ایک چیز نجس تھی تو وہ تبدیل ہونے کے بعد بھی نجس ہی رہے گی. ان حضرات کے دلائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم کی تبدیلی اس لیے تسلیم نہیں فرماتے کہ چونکہ انقلاب ماہیت کی صورت میں کسی نجس کے اجزائے جوہریہ چونکہ بالکل منعدم نہیں ہوتے، جیسے کہ ابھی ہم نے متکلمین کی بات پڑھی نا، اور جدید سائنسی تحقیقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اجزائے جوہریہ برقرار رہتے، اس میں صرف صفات کی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب اجزائے جوہریہ بالکل معدوم نہیں ہوئے بلکہ ان میں محض صفات کی تبدیلی آئی ہے تو سابقہ نجس چیز کا حکم بھی برقرار رہے گا. چنانچہ علامہ ابن حمام نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے جو دلیل ذکر فرمائی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ لأن الرماد من اجزاء تلک النجاسہ، یعنی بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی نجس چیز جل کر راگ بن جائے تو وہ راگ پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ پاک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأن الرماد من اجزاء تلک النجاسہ فبقی النجاسۃ من وجہ فالتحقت بالنجس من کل وجہ. کہ اس کے چونکہ اجزاء جوہریہ برقرار ہے تو اگر کچھ برقرار ہے تو پورے کو نجس کہا جائے گا. اب یہ دو آراء ہے. اب اس میں ان دو آراء میں جو اصل نقطہ ہے نا اختلاف کا، اس کو ہم ذرا کلیئر کر لیتے ہیں بناء اختلاف کے نام سے. بناء اختلاف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس طرز استدلال میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اصل اختلاف انقلاب ماہیت کے اس درجہ اور کیفیت کی تعیین میں ہے کہ جو تبدل احکام میں مؤثر ہو سکے. یعنی اصل اختلاف اس درجے میں بنتا ہے کیونکہ انہوں نے درجے کی بات کی ہے کہ کچھ درجے میں پرانی چیز باقی ہے لہٰذا حکم بھی برقرار ہے.
چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے جو مانعین حضرات ہیں ان کے نزدیک اگر جسم سابق کے کچھ بنیادی اجزاء باقی ہو تو اسے انقلاب ماہیت کا وہ درجہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جس میں حکم میں تبدیلی واقع ہو۔ تو ان حضرات کا موقف گویا کہ یہ ہے، جبکہ جمہور احناف اور مالکیہ جو پہلی رائے والے ہیں ان کے نزدیک نجس شے کی مخصوص نوعی صفات کی تبدیلی اگر آ جائے نا تو پھر سابقہ شرع حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، اگرچہ سابقہ جسم کے جوہری اجزاء اب تک برقرار ہو۔ اب آگے تنقیح معیار کا عنوان لگایا گیا ہے جس میں اس کو مزید منقح کیا گیا ہے۔ اب انقلاب ماہیت کے اس معیار کو مزید منقح کرتے ہوئے ہم تیسری بحث میں منتقل ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کس حد تک تبدیلی کو فقہ لحاظ سے انقلاب ماہیت تسلیم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم دو چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں گے، ایک قلب ماہیت کی تعریف جو فقہاء نے ذکر فرمائی ہے، دوسرے انقلاب ماہیت کی وہ مثال ہے جو فقہاء نے ان میں قلب ماہیت کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس تعریف کو اور ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اس سے ایک معیار کشید کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اگرچہ فقہاء نے وہ معیار کہیں بھی بیان نہیں کیا صریح الفاظ میں، لیکن ان دو چیزوں کی مدد سے قلب ماہیت کے ایک واضح معیار حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ دو چیزیں جس سے ہم مدد لیں گے، تعریف اور مثال ہے۔ تو سب سے پہلے لے لیں انقلاب ماہیت کی تعریف۔ انقلاب ماہیت سے متعلق شامیہ کے باب الانجاز کے مختلف مقامات دیکھنے سے احناف کے نزدیک جو تعریف حاصل ہوتی ہے نا وہ یوں ہے کہ تغیر العین وانقلاب حقیقتها الى حقیقت اخرى، یہ ہے انقلاب ماہیت، تغیر العین وانقلاب حقیقتها الى حقیقت اخرى۔ اب یہ الفاظ تو آپ نے سن لیے لیکن اس کا پورا مطلب آپ کے سمجھ میں آیا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا، تو یہ آگے واضح ہوتا جائے گا۔ فقہاء شوافع کی تعریف یہ ہے، انقلاب الشیء من صفت الی صفت اخرى، المجموع پہلے جلد صفحہ نمبر 55 پر ہے، ان کی تعبیر یہ ہے۔ مالکیہ کی تعبیر یہ ہے، تحول المادۃ عن صفاتها وخروجها عن اسمها الذي كانت به، مواہب الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ تو یہ تین قسم کے مکاتب فکر کی تعبیرات ہیں۔ مذکور و بالا تعریفات سے ابتدائی درجے میں اتنی بات تو واضح ہوتی ہے کہ کسی شے کی صفات میں اتنی تبدیلی جو اس کے نام کی تبدیلی کا باعث ہو، یعنی نام ہی بدل جائے، تو یہ انقلاب ماہیت کی ایک علامت ہے، کیونکہ تمام تعریفات میں نام کی تبدیلی کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ جبکہ یہاں انقلاب ماہیت کی وضاحت میں یہ تو تین مکاتب فکر کی تعبیر ہے، لیکن سب سے زیادہ واضح تعبیر شیعہ حضرات کے پاس ملی۔ جب میں اس مسئلے پر تحقیق کر رہا تھا تو سب سے واضح ترین تعبیر جس سے رستہ کھلتا ہے نا وہ شیعہ حضرات کی ملی۔ تو فقہی تحقیقات میں آپ ان کتابوں کی طرف بھی رجوع کریں گے، بہت سارے نقطے آپ کو ایسے ہیں جو وہاں سے ملیں۔ اب دیکھیں، ایک چوتھی تعبیر اور تعریف بھی ہے جو نسبتاً زیادہ واضح اور مؤدی بالمقصود ہے۔ یہ ایک شیعہ عالم ہے سید کاظم الیزدی، ان کی کتاب ہے العروۃ الوثقی، تو اس کے صفحہ نمبر 108 پر یہ تعریف منقول ہے کہ انقلاب العین هو تبدل الشیء من صورته النوعیہ الى صورت نوعیت اخرى، تبدل الشیء من صورته النوعیہ الى صورت نوعیت اخرى، کہ ایک چیز کی ایک صورت نوعیہ دوسری صورت نوعیہ میں بدل جائے اور اتنی تبدیلی ہو کہ نوع ہی بدلے، تو ہم اس کو انقلاب ماہیت کہیں گے۔ اگر اس سے کم درجے کی تبدیلی ہے تو اس کو نہیں کہیں گے، اور اگر اس سے بڑھ کر تبدیلی ہے تو اس کو بطریق اولا کہیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے ایک بیچ کا معیار طے کر لیا، نقطۂ فارقہ، کہ کہاں سے ہوگا کہاں سے نہیں ہوگا۔ اب اس چوتھی تعریف اور تعبیر کو جو زیادہ واضح اور جامع ہے اس کو ہم لے کر آگے بحث بڑھاتے ہیں۔ اس چوتھی تعبیر کو ہم مزید منقح کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو اس کا عنوان میں نے رکھا ہے تعریف سے حقیقت کی طرف۔ اس چوتھی تعبیر کو لے کر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ کسی جسم میں تبدیلی واقع ہونے کی کئی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی جسم کو اگر آپ موضوع بنائیں اور اس کی تبدیلی کو پیش نظر رکھیں تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو جب ہم لے لیں
تو ایک اس کی صورت جسمیہ ہوتی ہے جس کو منطق کی اصطلاح میں جنس عالی کہا جاتا ہے. جیسے کہ اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں نا، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں بھی آ رہی، ہوا وغیرہ، ان سب میں جو مشترک چیز ہے وہ کیا ہے جناب؟ جسم ہونا. تو یہ سب سے عام ترین چیز ہے صورت جسمیہ. پھر اس کے بعد ایک صورت جنسیہ ہوتی ہے، یعنی جنس قریب کا درجہ. پھر اس کے بعد ایک جیسے کہ حیوانات ہو گئے، مثلا موجودات میں سے حیوانات. پھر صورت جنسیہ کے بعد ایک صورت نوعیہ ہوتی ہے، جیسے کہ حیوانات میں سے گائے اور بیل ہو گیا مثلا. پھر صورت نوعیت کے تحت صورت صنفیہ اور صورت شخصیہ ہوتی ہے، جیسے کہ انسان ہے تو اس میں مرد اور عورت، اور جب مرد ہے تو اس میں زبیر اور عمیر اور فلان اور فلان. تو اس طریقے سے تفصیل ہوتی ہے. اب ان مراحل کو بالترتیب ہم لے لیتے ہیں اور یہ تعین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب ماہیت کے لیے ان تبدیلیوں میں سے کون سی تبدیلی ضروری ہے، یعنی صورت جسمیہ کی حد تک تبدیلی، یا جنسیہ کی حد تک تبدیلی، یا نوعیہ، یا اس سے نیچے صنفیہ اور شخصیہ. تو صورت جسمیہ کی تبدیلی کو تو انقلاب ماہیت کا معیار ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اسے ہم معیار بنائیں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جسم جب تک عارض میں تبدیل نہ ہونا، یا جسم بالکل جب تک معدوم نہ ہو جائے، تو اس وقت تک انقلاب ماہیت حاصل نہیں ہوگا. حالانکہ فقہائے کرام کے ذکر کردہ مثالوں سے واضح ہے کہ اس حد تک تبدیلی واقع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوہر عارض میں بدل جائے. مزید بات یہ ہے کہ جوہر کا عارض میں تبدیل ہونا ممکن بھی نہیں ہے کہ عارض کا جوہر بن جانا اور جوہر کا عارض بن جانا. تو اس کو ہم معیار تو نہیں بنا سکتے صورت جسمیہ کو. اسی طرح صورت جنسیہ کی تبدیلی کو بھی انقلاب ماہیت کا معیار نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اس کو ہم معیار بنائیں گے صورت جنسیہ کو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جب تک ایک جنس دوسری جنس میں تبدیل نہ ہونا تو انقلاب ماہیت حاصل نہیں ہوگا. حالانکہ فقہا کی مثالوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جنس ایک ہوتی ہے لیکن اس میں تبدیلی کو انقلاب ماہیت مانا گیا ہے. مثلا ایک جماعت جیسے کہ پاخانہ ہو گیا، مثلا اگر دوسرے جماعت مثلا راک میں تبدیل ہو جائے تو فقہی لحاظ سے یہ انقلاب ماہیت ہے، اگرچہ دونوں جنس واحد ہے، دونوں جماعت ہے. تو پتہ چلا کہ صورت جنسیہ کی تبدیلی بھی ضروری نہیں ہے. اسی طرح نیچے اگر ہم جائیں تو صورت شخصیہ اور صنفیہ کو بھی ہم معیار نہیں بنا سکتے اس کی تبدیلی کو، کیونکہ اگر اس کو ہم معیار بنائیں گے تو لازم آئے گا کہ انسان کے جو ذیلی اصناف ہیں نا، مثلا مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، زید اور عمر، ماہیت انسانیہ میں گوئے کہ یہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ان کے ماہیتیں گوئے کہ الگ الگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو گوئے کہ یہ بھی ہم معیار نہیں، انہیں اتنے نیچے بھی ہم نہیں آ سکتے. سمجھ رہے جناب؟ تو جسم کے مختلف مراحل کا جو ہم نے استقراء کر لیا اور اس میں ایک ایک چیز کو ہم نے لے کر مسترد کر لیا، تو آخر میں ایک ہی چیز بچ جاتی ہے جس کو ہم معیار بنا سکتے ہیں، اور وہ ہے صورت نوعیہ، جس کو ہم انقلاب ماہیت کا معیار بنا سکتے ہیں. اب صورت نوعیہ کو معیار بناتے ہوئے انقلاب ماہیت کی تعبیر اور تعریف علامہ شامی کی جو ہم نے تعبیر نقل کی تھی نا، اس کو ہم یہاں واضح کریں گے کہ وہ تعبیر یوں ہوگی کہ کسی بھی جسم کے جوہری اجزاء، یعنی صورت جسمیہ کے اجزاء میں صفات کی تبدیلی کے ذریعے سے کسی ایک صورت نوعیہ کا دوسری صورت نوعیہ میں تبدیل ہونے کو انقلاب ماہیت کہا جائے گا. تو یہ ایک تعبیر حاصل ہو گئی. اب یہاں ایک اہم سوال ہے کہ ایک صورت نوعیہ دوسرے میں تبدیل ہونے کا معیار کیا ہوگا، یعنی وہ کس لحاظ سے تبدیلی کو ہم انقلاب کہیں گے؟ سائنسی لحاظ سے تبدیلی کا حکم لگے، عرفی لحاظ سے لگے، عقلی لحاظ سے لگے، کس لحاظ سے کس فن کے تحت تبدیلی قرار دی جائے تو اس کو ہم معیار بنائیں گے؟ تو یہ ایک الگ سوال ہے. تو اس کا میں نے عنوان رکھا ہے کہ تبدیلی کا علم کیسے ہو. اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ایک صورت نوعیہ میں صفات کی تبدیلی اس حد تک ہو چکی ہے کہ نوع اس کی تبدیل ہو گئی ہے. تو اس سوال کے حل کے لیے ہمارے سامنے جو ممکن راستے ہیں نا، وہ تین ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم علوم عقلیہ فلسفیہ کی روح سے فیصلہ کریں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیلی ہوئی ہے. سمجھ رہے جناب؟
اور ہم یوں کہیں کہ کسی بھی نوع کا امتیازی وجود چونکہ فصل اور خاصہ کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا جب تک ایک نوع میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ سابق فصل اور خاصہ کسی دوسری فصل اور خاصہ میں تبدیل ہو جائے تو تب اس سے ایک الگ نوع مانا جائے گا۔ تو یہ الفاظ سنتے ہی آپ کو وحشت ہوئی ہوگی نا، اس لیے معیار بنانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس منطقی اور معنوی چیز کو ہم شرعی لحاظ سے انقلاب ماہیت کا معیار نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک تو اس لیے کہ اس کا قطع علم مناطقہ کو بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کا حقیقی نوع کیا ہے اور حقیقی فصل کیا ہے۔ وہ تو صرف چیزوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نوع اور فصل بناتے ہیں، حقیقت تک رسائی نہیں ہے ان کی۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ شرعی احکام جو کہ سہل ہوتے ہیں اور ہر خاص و عام کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مدار فلسفی علوم پر رکھنا مزاج فقہ اور شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو ہم معیار نہیں بنا سکتے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ماہرین علم کیمیا کے آراء پر اس کا مدار رکھیں، کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں، اور جس تبدیلی کو کیمسٹری کے ماہرین نوع کی تبدیلی قرار دے تو ہم اسی کو معیار بنا کر شرعی احکام کے لیے بھی تجویز کریں۔ تو غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کون سا طریقہ جناب؟ کہ کیمسٹری کو ہم معیار بنائیں۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیمسٹری کی تعبیرات اس حوالے سے جامع اور معنی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم چینج کی تین بڑی قسمیں ہیں کیمسٹری میں، ایک مالیکیول چینج ہے، ایک کیمیکل چینج ہے، اور ایک پراپرٹی چینج ہے۔ تو اس میں ہم کس کو معیار بنائیں؟ اگر ہم مثلا مالیکیول چینج پر مدار رکھ کے تو یہ ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ سرکہ جب شراب سے بنا ہو تو اس میں مالیکیول چینج نہیں پایا جاتا، جبکہ شرعاً اس میں انقلاب ماہیت بالاجماع مسلم ہے۔ اس طرح اگر کیمیکل چینج پر مدار رکھا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دودھ جب دہی بن جاتا ہے تو اس میں کیمیکل چینج واقع ہو جاتا ہے، لیکن شرعاً اس سے انقلاب ماہیت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ناپاک اور حرام دودھ کی دہی بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے موم بتی جب پگھلنے کے بعد مائع بن جائے تو اس میں بھی ماہرین کے بقول کیمیکل چینج واقع ہو جاتا ہے، حالانکہ شرعاً اس سے انقلاب ماہیت نہیں مانا جا سکتا۔ اس طرح پراپرٹی چینج کو بھی معیار ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں جو صورتیں ہیں دہی اور موم بتی والی، ان میں پراپرٹی چینج پایا جاتا ہے، جبکہ شرعی لحاظ سے انقلاب ماہیت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے ہم کیمسٹری کو معیار نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہاں چینج کی یہ تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک چیز بھی معیار نہیں بن سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر کیمیائی تعاملات کو ہم معیار نہیں بنا سکتے کہ اس کا عوام الناس کے دسترس اور فہم سے بالاتر ہونا ہے، اور فقہ کے مزاج یسر سہولت سے عاری ہے۔ شریعت نے ہمیں اتنی دقیق فنی تحقیقات میں پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا۔ جبکہ تیسری وجہ کیمیاتی معیارات کا مشکوک اور غیر یقینی ہونا ہے، کیونکہ کیمیائی تعاملات کی نوعیت اور اثرات میں ماہرین کا اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ یہ چینج ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ایک ماہر کہے گا کہ ہوا، دوسرے کہے گا کہ نہیں ہوا۔ تو ایک بات ماہرین تک خاص ہو، پھر ماہرین میں بھی کوئی واضح چیز نہ ہو، تو شریعت کے مسئلے کو ہم اتنا گنجلک نہیں بنا سکتے، اور ایک غیر صاحب فن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس ماہر کی بات کس حد تک صحیح ہے۔ تو مذکورہ تین وجوہات سے واضح ہوا کہ فقہی لحاظ سے انقلاب ماہیت کے تعین میں علم کیمیا کو ہم مدار نہیں بنا سکتے۔ اب تیسرا راستہ جو ممکن ہمارے پاس بچا ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب ماہیت کی تبدیلی میں ہم عرف عام یعنی عرف متفاہم بین الناس کو معیار بنائیں، اور یہ ہم کہے کہ اصحاب عقول سلیمہ یعنی عقل سلیم والے معاشرے کے سمجھدار لوگ جب کسی چیز میں اتنی تبدیلی محسوس کرے کہ اسے وہ ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیلی کی حد تک سمجھیں، اور تبدیلی کے بعد جب ان سے اس چیز کی نوعیت کے بارے میں سوال کرے تو وہ سابقہ نام اور خصوصیات کو دہرا کر جواب نہ دے، بلکہ اس چیز کا الگ نام اور خصوصیات بتا کر تعارف کرے۔ جیسے کہ مردار گوشت سے اگر نمک بنا ہو اور آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گوشت ہے، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ یہ نمک ہے۔ تو نام بھی الگ لے گا اور صفات بھی الگ سمجھے گا۔ اب یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے
اس میں ابھی تک ابہام ہے، اس کو ہم آخری پوائنٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح آپ کے سامنے مثال آئے نا کہ ایک بات کو ہم نے بالکل ایک مبہم چیز سے لیا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور آخر میں ایک ایسے معیار کی طرف ہم پہنچائے جو بالکل کلیئر کٹ ہو۔ لیکن اب یہ سوال باقی رہتا ہے کہ عرف متفاہم بین الناس میں عموماً کتنی تبدیلی کو نوع کی تبدیلی مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں مختلف اہل علم کی آراء پڑھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں چھ اشیاء کی تبدیلی واقع ہو جائے نا، چھ، تو عرف عام میں وہ چیز سابق چیز نہیں رہتی اور اس کی نوعیت تبدیل سمجھی جاتی ہے۔ وہ چھ اشیاء کیا ہے؟ ایک اس میں نام کی تبدیلی ہے۔ علامہ ابن حزم نے کہا ہے کہ شرعی احکام کی تبدیلی کا بڑا سبب نام کا بدل جانا ہے، کیونکہ نام مفت میں نہیں بدلتا، خواہ مخواہ میں نہیں بدلتا، بہت کچھ تبدیلی کے بعد کسی چیز کا نام دوسرے نام سے بدل جاتا ہے۔ تو ایک نام کی تبدیلی ہے، دوسرا ساخت اور شکل و صورت کی تبدیلی، تیسری ہے رنگ کی تبدیلی، چوتھی چیز ہے بو کی تبدیلی، پانچویں چیز ہے ذائقے کی تبدیلی، اور چھٹی چیز ہے صفات خاصہ کی تبدیلی۔ تو کسی چیز میں جب یہ چھ اشیاء تبدیل ہو جائے تو ایسی صورت کو عرف عام میں انقلاب ماہیت قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ ہم دو چیزوں سے مدد لیں گے نا، ایک تعریفات جو فقہا نے ذکر کی ہے تو اس کو ہم نے نکار کر یہاں تک پہنچایا کہ اشیاء ستہ کی تبدیلی کو ہم انقلاب ماہیت کا معیار بنائیں۔ اب دوسری چیز تھی فقہاء کرام کے ذکر کردہ مثالیں، تو ہم دوسری چیز پر جاتے ہیں، فقہاء کرام کے ذکر کردہ مثالیں۔ اب ان اشیاء ستہ کی تبدیلی کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام کے ذکر کردہ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو فقہاء کے ذکر کردہ مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان اشیاء ستہ کی تبدیلی وہ کم سے کم معیار ہے جس کے تحت فقہاء نے کسی چیز کو دوسرے میں منقلب مانا ہے اور ماہیت کو تبدیل مانا ہے۔ نیز ان اشیاء ستہ کی تبدیلی سے بڑھ کر تبدیلی اگر ہو کسی چیز میں، مثلا جسم کے سارے اجزاء تبدیل ہو کر سابقہ کوئی بھی خصوصیت باقی نہ رہے اور بالکل ایک نئی چیز بن جائے، مطلب وہ اجزاء توانائی میں بدلے، وہ توانائی سے پھر نیا مادہ وجود میں آ جائے مثلا، تو وہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت بطریق اولا قلب ماہیت کی ہوگی، لیکن ہم اتنا اونچا معیار بنائیں گے نہیں۔ معیار یہ اشیاء ستہ کی تعبیر ہوگی، کم سے کم معیار اشیاء ستہ کی تبدیلی ہوگی۔ اب فقہاء کرام کی مثالوں کا جب بھرپور ہم جائزہ لیتے ہیں نا، تو فقہاء کرام کی جو ذکر کردہ مثالیں ہیں وہ 10 ہیں۔ ایک خنزیر کا نمک بن جانا، فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔ دوسرا ہے گدھے کا نمک بن جانا۔ تیسرا ہے انسان کا نمک بن جانا۔ چوتھی چیز ہے چربی سے صابن بننا۔ پانچویں چیز ہے مثال ہے خون سے گوشت بن جانا۔ چھٹی مثال ہے خون سے مشک بن جانا۔ ساتویں مثال ہے گوبر کا راکھ بن جانا۔ آٹھویں ہے پاخانہ کا مٹی یا کیچڑ میں تبدیل ہونا۔ نویں مثال ہے ہڈی کا مٹی بن جانا، اور 10ویں مثال ہے کسی نجاست کا جل کر راکھ ہو جانا، کہ وہ راکھ میں بدل جائے۔ اب یہ 10 مثالیں فقہا کے ہم لے لیتے ہیں۔ ان مذکورہ مثالوں میں کم سے کم تبدیلی ان اشیاء ستہ کی تبدیلی ہے۔ ان مثالوں میں ایسی کوئی بھی مثال نہیں ہے جس میں اس سے کم تبدیلی پر انقلاب ماہیت کا حکم لگایا گیا ہو۔ تو معیار تو اس کو بنایا جائے گا نا جو کم سے کم ہو۔ اب آگے میں نے عنوان لگایا ہے وسطیت کا پہلو۔ وسطیت کا پہلو، ان اشیاء ستہ کی تبدیلی کو معیار بنانا اس لیے بھی مناسب ہے کہ اس میں شریعت کے عموم مزاج وسطیت کی رعایت ہے، کیونکہ شریعت نے انقلاب ماہیت کے لیے کسی چیز میں 100% اور مکمل تبدیلی واقع ہونے کو لازم نہیں قرار دیا، کیونکہ انقلاب ماہیت کی اعلیٰ ترین صورت اگر آپ لے لیں تو آپ کے ذہن میں ان مثالوں میں کون سی صورت ہے؟ وہ یہی ہے کہ ناپاک حیوان کا نمک بن جانا یا مٹی بن جانا۔ تو اس صورت کو بھی اگر آپ لے لیں تو یہ مکمل تبدیلی کی صورت نہیں ہے۔
کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ نمک فلان حیوان کے اجزاء سے بنا ہے۔ تو اگر آپ زیادہ باریکی میں جائیں نا تو اصل جڑ کا سورس کا آپ کو پتہ چل جائے گا، ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا۔ تو شریعت نے اتنی ہائی لیول چیز کو بھی معیار نہیں بنایا۔ اس طریقے سے شریعت نے بالکل سطحی تبدیلی، مثلا جامد سے مائع بننا یا مائع سے جامد بننے کو بھی انقلاب ماہیت تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہود و نصارہ پر لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ان کے اوپر حرام شدہ چربی کو پگھلا کر فروخت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، بھائی یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے اوپر حرام کی گئی تھی۔ تو قرآن نے ان پر لعنت کی اس وجہ سے۔ تو ان دونوں تبدیلیوں، ایک طرف 100% تبدیلی اور دوسری طرف بالکل سطحی تبدیلی، ان کے درمیانی اگر کوئی معیار آپ بنا سکتے ہیں نا تو وہ یہ اشیاء ستہ کی تبدیلی ہی ہے، اس لیے اس پر مدار رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ اشیاء ستہ کا جو معیار ہے یہ کئی نہیں ہے، یہ خود میں نے کشید کیا ہے مختلف چیزوں سے ملا کر، اور یہ انقلاب ماہیت کی آج تک واضح ترین تعبیر یہ آئی ہے، اور یہ مسئلہ یہیں پر رکا ہوا ہے، اس سے آگے اس پہ مزید کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب یہاں ایک زبردست سوال بنتا ہے، اور وہ سوال کا عنوان میں نے قائم کیا ہے کہ بعض موروثی صفات کا برقرار رہنا۔ کیا عنوان ہے جناب؟ موروثی صفات کا برقرار رہنا۔ ہم نے اوپر جو 6 چیزوں میں صفات خاصہ جو آخری چیز تھی نا اس کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے، اور اسے انقلاب ماہیت کے کم سے کم درجے کے حصول کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تو ہم نے صفات خاصہ کی بات کی، مطلق صفات کی بات نہیں کی۔ اس لیے کہ اور یہ ہم نے نہیں کہا کہ سابق شے کی کوئی بھی صفت باقی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی لحاظ سے انقلاب ماہیت تسلیم ہونے کے بعد بھی سابق ماہیت کے کچھ نہ کچھ خصوصیات برقرار رہ جاتی ہے، اور ہم فقہا کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس صفات کے بقا کو انقلاب ماہیت میں نہیں مانا۔ مثلا شراب سے اگر جب سرکہ بن جائے تو سرکہ میں یہ جو رقت ہے اور سیلان ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ والا ہے جو شراب کا تھا۔ شراب میں رقت اور سیلان جو سرکہ میں برقرار ہے۔ تین البالوع یعنی وہ گٹر کا مٹی جو پخانے سے پھر مٹی اور کیچڑ میں وہ تبدیل ہوا ہو، تو اس میں بدبو اور قوت نما جو کہ اصل میں تھا وہ برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود اس مٹی کو کیچڑ کو فقہا پاک مانتے ہیں، اگرچہ اس میں سے بدبو بھی آ رہی ہو، کیونکہ اس بدبو کی نوعیت اور ہوتی ہے اصل سے۔ اس طریقے سے صابن اگر بنا ہے چربی وغیرہ سے تو اس میں جاگ بننے اور اس میں جو دسومت اور چکناہٹ کی صفت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ ہے جو چربی والی ہے۔ تو ان مثالوں میں فقہی لحاظ سے انقلاب ماہیت تسلیم کیا جا چکا ہے، لیکن صفات کچھ نہ کچھ برقرار ہے، اس لیے ہم نے صفات خاصہ کو معیار بنایا۔ اس سے بقول حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ ضابطہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کی تعبیر یہ ہے کہ بعض صفات غیر مختصہ کا حقیقت منقلبہ میں باقی رہ جانا انقلاب ماہیت کے منافی نہیں، یعنی کچھ ایسی صفات جو خاص نہ ہوں اس چیز کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ چیز ہے، وہ خاص صفت نہ ہو اور عمومی قسم کی صفات ہو، تو وہ اگر موجود ہے تو وہ انقلاب ماہیت میں مخل نہیں ہے۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ نمبر 334۔ نصف فقہائے کرام نے انقلاب ماہیت سے بحث کرتے ہوئے جو ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ تنتفی الحقیقت بانتفاء بعض اجزاء مفہومها فکیف بالکل، تو فقہائے کرام کے اس ضابطے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب ماہیت کے تحقق کے لیے اتنی تبدیلی کافی ہے جس کی وجہ سے سابق شے کا نام، یعنی عرف عام میں جو اس کا نام تھا اس کا اطلاق باقی نہ رہ سکے، حقیقت کے سارے لوازمات اور خصوصیات تبدیل ہونا یا ختم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیز دوسرے عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء ستہ کی، اب ایک اور سوال ہے کہ ان اشیاء ستہ کی تبدیلی کا کیا معیار ہوگا، کہ کون کہے کہ یہ اشیاء ستہ تبدیل ہو گئے؟ یعنی اس میں یقین کا درجہ ضروری ہے، شک کا درجہ بھی کافی ہے، یا ظن غالب کا درجہ ضروری ہے؟ تو ان اشیاء ستہ کی تبدیلی بھی ظن غالب کے درجے میں ضروری ہے،
عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جب شراب سرکہ میں ڈالا جائے تو یعنی بدل جائے یا شراب میں سرکہ ملایا جائے تو اس بارے میں علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان غالب ظنہ انہ صار خلا تو طہرا والا فلا، کہ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ خل اور سرکہ بن گیا تو پھر یہ پاک سمجھا جائے گا، اور اس کا غالب گمان نہیں ہے تو اس شخص کے لیے پاک نہیں ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص کا غالب گمان بنا ہو دوسرے کا نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہوگا، اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ تو اس میں معیار جو ہے وہ کیا ہے جناب؟ غالب گمان کی حد تک اشیاء ستہ کی تبدیلی۔ مذکور بالا تفصیلات سے انقلاب ماہیت کے معیار سے متعلق جو بات منقح طور پر سامنے آتی ہے ابھی تک وہ یہ ہے، اب اس کو بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، کہ جب کسی چیز کے بارے میں نام، رنگ، بو، ذائقہ، شکل، صورت اور صفات خاصہ کی تبدیلی کا غالب گمان ہو جائے تو اس سے شرعی لحاظ سے انقلاب ماہیت مانا جائے گا، اگرچہ سابقہ جسم کے اجزاء جسمیہ یا بعض غیر مختص صفات ابھی تک برقرار ہو۔ تو بات کلیئر ہو کر یہاں تک پہنچ گئے، کیونکہ اس طرح کی تبدیلی اگر ہو تو عرف عام میں اس چیز کا نام اور عرف حقیقت تبدیل ہو کر اس کو ایک نئی حقیقت سمجھ کر نئے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ عرف حقیقت اور نام کی تبدیلی کے بعد اگر اہل فن اسے انقلاب ماہیت تسلیم نہ بھی کرے، مطلب کیمسٹری والے نہ بھی کہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے، تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار کس چیز کا ہوگا جناب؟ عرف عام کی بنیاد پر انقلاب ماہیت کا ہوگا، کیونکہ اصحاب عقول سلیمہ کا عرف شرعی دلائل میں سے باقاعدہ ایک مستقل دلیل ہے، جبکہ دوسری طرف شریعت نے فنی تحقیق اور تدقیق کا مکلف ہمیں کیا مراد ہے۔ مذکور بالا تفصیلات سے یہ بات تو کسی حد تک واضح ہو گئی کہ بعض صفات کا برقرار رہنا انقلاب ماہیت میں مخل نہیں ہے، البتہ صفات مختصہ اگر موجود ہے تو پھر وہ یقیناً انقلاب ماہیت میں رکاوٹ ہے۔ تو اب یہ سوال باقی ہے کہ صفات مختصہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں بھی تین شقیں بن سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ علم کی کیمیا کے لحاظ سے صفات مختصہ لی جائے، کیمسٹری میں جو خاص خصوصیات ہیں نا اسی کو ہم معیار بنائیں۔ دوسرا ہے کہ عرف لحاظ سے صفات مختصہ لی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے جو صفات مختصہ ہے اس کو معیار بنایا جائے۔ شرعی لحاظ سے صفات مختصہ سے مطلب یہ ہوگا کہ شرعاً جو چیز حرام ہوتی ہے تو اس کی حرمت کے پیچھے اس محرم چیز میں ایک نمایاں وصف اور علت ہوتی ہے۔ مثلا خمر جو حرام ہے نا، شراب، تو اس میں مرارت اور اسکار، نشہ دلانے کی صفت ایسی ہے جو اس کے حرمت کا سبب ہے۔ اس طرح زہر اگر حرام ہے شرعاً تو اس میں اضرار، ضرر پہنچانے کی صفت ہے۔ بول و براز میں خبث اور استقذار کی صفت ہے کہ اس سے گن کرتا ہے طبیعت۔ تو غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب ماہیت کے حوالے سے عرفی اور شرعی لحاظ سے جو صفات مختصہ ہوں گی ان کی تبدیلی کو ضروری قرار دیا جائے گا، کیونکہ جیسے کہ سابق تفصیلات سے واضح ہوا کہ انقلاب ماہیت کے مسئلے میں عرف عام کے لحاظ سے تبدیل شدہ چیز کے حوالے سے شرعی حکم میں بھی تبدیلی مانی جاتی ہے۔ لہٰذا انقلاب ماہیت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مشہور عرفی صفات تبدیل ہو تاکہ حکم جدید کے لیے محل جدید حاصل ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ شرعی صفات مختصہ بھی تبدیل ہو تاکہ انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ کا اصول اس پہ لاگو ہو جائے۔ یعنی دونوں کی وجہ الگ الگ ہوگی، عرفی وجہ سے تبدیلی ہوگا کہ محل وہ نہیں رہا تو محل جدید کے لیے حکم جدید ہوگا، اور جب شرعی صفات وہ نہیں رہیں گی تو انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ، لہذا سابق حکم برقرار نہیں رہے گا اور نیا حکم اس پہ لاگو ہو جائے گا۔ تو اگر مزید غور کیا جائے تو انقلاب ماہیت کے لیے صفات مختصہ کے عرفی اور شرعی لحاظ سے تبدیلی ایک لحاظ سے لازم ملزوم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں مل کر حکم کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اگر کسی چیز میں بعض صفات برقرار ہے تو اس کو ہم کیسے دیکھ کے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں؟
تو عنوان لگایا ہے کہ بعض صفات کے باقی رہنے کی صورت میں ایک اور فقہی ترکیب. ایک تو یہ ہے کہ بعض صفات اگر برقرار ہے تو اس کو ہم ہر جگہ نظر انداز کر لیں، اور ہم کہیں کہ صفات خاصہ جب بدل گئی نا، یعنی عرفی اور شرعی لحاظ سے جو صفات خاصہ تھی، جیسے کہ شراب میں مرارت اور اسکار اور زہر میں اضرار، جب یہ صفت خاصہ باقی نہیں رہی تو ہم انقلاب ماہیت کو تسلیم کر لیں، بشرطے کے نام اور باقی چیزیں بھی تبدیل ہوئی. تو ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر صفات بالکل برقرار نہ رہے تو ہم تو اس صورت میں مطلقاً انقلاب ماہیت کا حکم لگائے اور طہارت کا حکم لگائے. اس کے لیے ہم کوئی عمومی بلوہ، ابتلاء عام وغیرہ کی کوئی قید اور شرط نہ لگائے. لیکن اگر کچھ صفات برقرار ہو اور ایک لحاظ سے شبہ اور شک موجود ہو تو پھر ہم انقلاب ماہیت کا حکم اس وقت تسلیم کرے جب اس چیز میں عمومی بلوہ بھی ہو، ابتلاء عام بھی ہو. تو یہ بھی ایک فقہی رجحان رہا ہے، تو اس کا میں نے تھوڑا تذکرہ کیا ہے. صابن جس میں چربی کی بعض خصوصیات باقی رہتی ہے کے بارے میں فقہائے کرام نے طہارت کا قول تو انقلاب ماہیت کی بنیاد پر فرمایا ہے، لیکن ساتھ صابن کی طہارت کا فتویٰ دینے کے لیے عمومی بلوہ کو بھی علت قرار دیا ہے. یعنی صابن کو جو پاک مانا گیا ہے، چربی سے بنے ہوئے صابن کو، تو اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے صرف انقلاب ماہیت نہیں بلکہ ساتھ ساتھ عمومی بلوہ کو بھی. مثلا در مختار کی تعبیر یہ ہے وَيَطْهَرُ زَيْتٌ تَنَجَّسَ بِجَعْلِهِ صَابُونًا وَبِهِ يُفْتَى لِلْبَلْوَى، کہ وہ تیل جو نجس بن گیا ہے اگر وہ تیل صابون میں بدل جائے تو اس صابون کو پاک کہا جائے گا. کیوں پاک کہا جائے گا؟ للبلوہ، عمومی بلوہ کی وجہ سے. تو فقہائے کرام کے اس طرز عمل سے ایک اصول حاصل ہو سکتا ہے جو زیادہ محتاط اصول ہے، کہ جہاں ایسی صورت ہو کہ فقہی لحاظ سے انقلاب ماہیت تو حاصل ہو لیکن سابقہ کچھ موروثی صفات پھر بھی برقرار ہو، تو وہاں طہارت کا فتویٰ دینے کے لیے انقلاب ماہیت کے ساتھ ساتھ عمومی بلوہ کی قید بھی احتیاطاً لگائی جائے تاکہ فتوے کا مدار یسر سہورت کے ایک مسلم اصول کی بنیاد پر قائم ہو. ایسی بنیاد جس کے پیش نظر اگر کچھ نہ کچھ منفی امکانات ہو تو انہیں کالعدم قرار دیا جا سکے، کیونکہ عمومی بلوہ میں عموماً فقہا کیا کرتے ہیں، منفی امکانات کسی حد تک اگر ہے بھی تو اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں تیسیراً اور آسانی کی وجہ سے، کیونکہ فقہ کا ضابطہ ہے کہ عمومی بلوہ کی صورتوں میں بعض منفی امکانات اور احتمالات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. چنانچہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں خزائن جو ایک فقہی کتاب ہے اس کے حوالے سے 30 سے زیادہ طرق تطہیر کا ذکر فرمایا ہے، جس میں بعض طرق میں نجاست کی بقا کے امکانات کے باوجود تطہیر کا قول کیا گیا ہے. مثلا ڈیلوں سے اگر استنجا کوئی کرے، ڈیلے سے یا پتھر سے، تو نجاست کچھ نہ کچھ باقی رہے گی. اس طریقے سے کوئی کپڑا ہے اس کو آپ نے رگڑ دیا اور اس کی نجاست آپ نے ہٹا دی، تو ان کو بھی فقہا نے طرق تطہیر میں شمار کیا ہے، حالانکہ یہ طرق ایسے ہیں جس میں سابقہ چیز کسی حد تک برقرار رہتی ہے. تو ان 30 طرق میں ایک طریقہ انقلاب ماہیت کا بھی ہے. انقلاب ماہیت اصل میں تطہیر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. تو جب باقی طرق تطہیر میں عمومی بلوہ کی بنیاد پر بعض منفی امکانات کو نظر انداز کیا گیا ہے تو انقلاب ماہیت کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا کہ عمومی بلوہ کی صورتوں میں اگر سابقہ عین یعنی سابقہ چیز کے بعض صفات غیر مختصہ، غیر خاص صفات اگر برقرار ہے تو اور جس سے انقلاب ماہیت میں بظاہر شک آ سکتا ہو تو اس شک کو ہم نظر انداز کریں. کس صورت میں نظر انداز کریں؟ جب عمومی بلوہ کی صورت ہو اور اس کے مطابق ہم فتویٰ دیں. البتہ جہاں ایسا انقلاب ماہیت ہو جس میں ظاہری طور پر کوئی بھی صفت برقرار نہ رہے، مثلا گدے کا نمک بن جانا، اگرچہ اس پر ایک ماہر نے بات کی تھی کہ فقہا نے یہ جو بات کی ہے ہر فقہی کتاب میں کہ گدھا نمک کے کان میں گرا نمک بنا، تو وہ کہتے کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ برقرار ہی رہتا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی اور نجس چیز نمک بن جائے، مثلا چلو گدھا نہیں کوئی اور چیز،
تو اس میں طہارت کا فتویٰ دینے کے لیے پھر عموم بلوہ کی قید نہ ہوگی، اس لیے کہ یہاں کوئی بھی صفت باقی نہیں ہے اور مکمل تبدیلی ہے۔ چنانچہ انقلاب ماہیت پر علامہ شامی رحمہ اللہ کے بقول سب سے زیادہ تفصیلی کلام جو کیا ہے نا، وہ علامہ قاسم ابن قطلوب غاہ، یہ ایک فقیہ ہے قاسم ابن قطلوب غاہ، تو ان کی تحقیق ان کے فتاوی قاسمیہ میں صفحہ نمبر 23 تا صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ علامہ کے ذکر کردہ تحقیق میں انقلاب ماہیت سے طہارت حاصل ہونے کے لیے عموم بلوہ کو شرط قرار نہیں دیا انہوں نے ہر جگہ، اور شاید اسی بنیاد پر علامہ شامی نے خنزیر کے نمک بن جانے کی صورت میں اور اسی طرح نجاست کی راکھ بن جانے کی صورت میں اس نمک کے کانے کو اور اس راکھ پر نماز پڑھنے کی مطلق اجازت دی ہے، اور اس میں عمومی بلوہ کی قید نہیں لگائی، اور نہ ہی عملی طور پر ان دونوں صورتوں میں کوئی عمومی بلوہ ہو سکتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یجوز اکل ذالک الملح والصلاۃ علی ذالک الرماد، تو یہ مطلقاً ہوگا، لیکن جہاں کچھ نہ کچھ صفات برقرار ہو اور انقلاب ماہیت میں کسی درجے میں شک ہو تو وہاں اب عموم بلوہ کی شرط لگائے۔ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بھی فتاوی مظاہر العلوم میں صابن سے متعلق انقلاب ماہیت کے تحقق پر تردد کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ایک سوال جو ان سے تریاق الافاعی سے متعلق کیا گیا ہے، یعنی اجدہو کے اجزاء سے تریاق بنایا جائے جو کہ ایک نجس چیز ہے، تو اس سے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ تریاق الافاعی میں چونکہ عمومی بلوہ کی صورت نہیں تھی جبکہ صابن میں عمومی بلوہ پایا جاتا تھا، اس لیے فقہائے کرام نے صابن کے استعمال کی اجازت دی اور تریاق الافاعی کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صابن کے مسئلے میں انقلاب ماہیت کا احتمال اور عمومی بلوہ دونوں ساتھ مل کر علت بنتے ہیں۔ سمجھ رہے جناب؟ تو گوئے کہ جہاں شک ہو تو وہاں پر ساتھ مل کر علت بنایا جائے گا دونوں۔ لیکن عزیز الفتاوی میں سوال نمبر 671 میں تریاق الافاعی سے متعلق ایک سوال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ تریاق الافاعی کی صورت میں انقلاب ماہیت ہوتا ہی نہیں بلکہ وہاں اختلاط اور استحلاء کے عین کی صورت ہوتی ہے، اس لیے فقہاء نے اس کو نجس کہا ہے، لہذا فقہاء نے اسے ناپاک قرار دیا ہے، اور صابن میں چونکہ انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے تو اس بنا پر طہارت کا قول کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کے جواب کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اصل علت طہارت تو انقلاب ماہیت ہے اور وہ صابن میں موجود ہے، البتہ یہاں عموم بلوہ کو بھی ساتھ ملحوظ رکھا گیا تو وہ بطور علت نہیں بلکہ احتیاط کے طور پر ہے۔ بظاہر یہی توجیہ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، چنانچہ علامہ شامی نے بھی ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ وہ صریح الدرر وغیرہا ان العلت ہی انقلاب العین کما یاتی لیکن قدمنا عن المجتبى ان العلت هذه وان الفتوى على هذا القول للبلوى ومفاده ان عموم البلوى علت اختیار القول بالطہارت المعلل بانقلاب العین، تو گویا کہ طہارت کی علت تو انقلاب عین ہے لیکن اس پر فتویٰ کی علت جو ہے وہ ہے عموم بلوہ۔ تو یہ بہت باریک سا فرق ہے ان دو اکابر کی تعبیر میں۔ بہرحال اب ایک اور بات ہے، وہ اس کا عنوان میں نے لگایا ہے سرکہ سے متعلق بدائع کی ایک عبارت۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ سرکہ میں انقلاب ماہیت کی صورت بیان کرتے ہوئے امام صاحب اور صاحبین کا موقف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ التَّخْلِيلُ بِالتَّغَيُّرِ مِنَ الْمَرَارَةِ إِلَى الْحُمُوزَةِ بحيث لا يبقى فيها مرارة أصل عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تسير خلا بظهور قليل الحموزة فيها، لأن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العصير من ماء العنب لا يصير خمرا إلا بعد تكامل معنى الخمرية فيه، فكذا الخمر لا يصير خلا إلا بعد تكامل معنى الخلية فيه، وعندهما يصير خمرا بظهور الدليل الخمرية ويصير خلا بظهور الدليل الخلية فيه۔ بدائع کی مذکورہ بالا عبارت میں صاحبین کا جو موقف بیان ہوا ہے اس کی تعبیر آسان انداز میں اب یوں کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کی صفت خاصہ جس کو ہم نے ضروری قرار دیا انقلاب ماہیت کے لیے، تو اس صفت خاصے میں اس حد تک تبدیلی آنا
کہ وہ سابقہ کیفیت اور اثرات پر 100% برقرار نہ رہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور اس حد تک تبدیلی حاصل ہونا کہ سابقہ صفت خاصہ میں 100% تبدیلی واقع ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے بعض الحموزہ اور بعض المرارہ کے برقرار رہنے کے باوجود سرکہ کو طاہر مانا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو صاحبین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب ماہیت کی صورت میں صفت خاصہ کے علاوہ اگر کچھ صفات غیر مختصہ، یعنی جب انہوں نے صفت خاصہ میں اتنی ریلیکسیشن دی ہے نا صاحبین نے، کہ اس کی بھی اگر کچھ کیفیت باقی ہے تو بھی معاف ہے، تو اس قول کی روشنی میں ہم تو یہ بے غبار طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ صفت خاصہ کے علاوہ اگر کچھ صفات غیر مختصہ قائم ہے تو وہ انقلاب ماہیت میں مخل نہیں ہو۔ اب یہ ایک نظریاتی قسم کی بات تھی کہ انقلاب ماہیت ہے کیا اور اس کا اصول کیا ہے اور اس اصول کو ہم کیسے منقح کریں اور فقہی جزیات کو اس تناظر میں کیسے ہم پرکھ لیں، جانچ لیں۔ تو ابھی تک نظریاتی بحث تھی، اب ہم تطبیقی پہلو پر جا رہے ہیں۔ انقلاب ماہیت کے اصول کا تطبیقی پہلو، تو اس میں جیلیٹن کا ذکر پھر ہوا ہے تفصیل سے۔ موجودہ دور میں جیلیٹن کا استعمال بہت کثرت سے ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کسی نہ کسی طرح جیلیٹن کا استعمال نہ کرتا ہو، کیونکہ جیلیٹن 600 سے زائد، یہ اس وقت، یہ آج سے تقریباً یہ 1403 میں نے لکھی ہے تحریر، کس تاریخ کو لکھی ہے؟ 1433، 1433 اور آج 47 ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 14 سال نا؟ تو 14 سال پہلے یہ تاکہ جیلیٹن 600 سے زائد اقسام کی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف مٹھائیوں اور دودھ سے بننے والی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، سوپ اور مختلف ٹافیوں میں استعمال ہوتا ہے، سر اور چہرہ پر لگائے جانے والے مختلف قسم کے کریم میں استعمال ہوتا ہے، فوٹوگرافی اور چھپائی میں مختلف مواقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے تکنیکی استعمالات ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں صابن کی طرح عموم بلوہ کی صورت یقیناً متحقق ہے۔ لہٰذا اسی تناظر میں اس میں انقلاب ماہیت کے اصول کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ پہلے اس میں ہم عمومی بلوہ تسلیم کریں، کیونکہ اتنی زیادہ چیزوں میں اتنے زیادہ انسان اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب آگے ہے کہ جیلیٹن کن چیزوں سے اور کیسے بنتا ہے، تو اس بارے میں ماہرین کے حوالے سے عرض ہے۔ یہ ماہرین کی اب آگے بات شروع ہوئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہر جاندار کے جسم میں اس کی نشوونما اور اس کے قوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے طاقتیں رکھی ہیں، جن میں نمایاں چیزیں جو ہے نا وہ 6 ہے، یہاں بھی 6 اشیاء ہیں۔ ایک پروٹین ہے، ایک نمکیات ہے، ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جس کو نشاستہ کہا جاتا ہے، ایک پانی ہے، ایک چکنائی ہے اور ایک وٹامنس ہے۔ پروٹین جس کو لحمیات کہا جاتا ہے، یہ گوشت کے روشوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لحمیات کہتے ہیں۔ تو اس پروٹین کے قسم کو کولاجن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کولاجن، جو جسم کے تمام پروٹین کی مقدار میں 1/3 کے بقدر ہوتا ہے۔ اور یہ جو کولاجن ہے یہ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے چمڑوں اور ہڈیوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جانور کے ان اجزاء سے کولاجن کو حاصل کرنے کے لیے اس سے جیلیٹن بنایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی تازہ معلومات کی روح سے دنیا میں جو جیلیٹن بنتا ہے تو 42% اور بعض کی تحقیق کے مطابق 44% خنزیر کے اجزاء سے کولاجن حاصل کر کے بنتا ہے، جبکہ 31% گائے بھینس کی ہڈیوں سے اور 27% بھینس کے چمڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے بقول جیلیٹن حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے چمڑوں اور ہڈیوں کو 15 دن سے لے کر 60 دن تک تیزاب یا چونے میں رکھا جاتا ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں انتہائی گرم پانی میں گلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پانی سے وہ کولاجن جو اس طویل عمل کے دوران جانور کے اجزاء سے نکل کر اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، تو اس کولاجن کو پھر حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو مزید کچھ مراحل سے گزار کر پھر جیلیٹن بنایا جاتا ہے۔ ماہرین کے بقول کولاجن جو جیلیٹن کا اصل ماخذ ہے،
اس میں دو نمایاں صفات ہیں. اب دیکھو ہم تطبیق پہ جا رہے ہیں نا، تو ہم اس نام، رنگ، بو، ذائقہ، صفات خاصہ، ان چیزوں پر ہم جا رہے ہیں. تو ماہرین کے بقول کولاجن جو جیلیٹن کا اصل ماخذ ہے، کولاجن جس سے جیلیٹن بنتا ہے، اس میں دو نمایاں صفات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ انتہائی مضبوط اور پائیدار چیز ہوتی ہے. بعض ماہرین کے بقول اسٹیل کے تار سے بھی زیادہ پائیدار چیز ہے. تو اللہ نے جانوروں میں اور انسان کے ہڈیوں میں جو چیز رکھی ہے وہ اتنی زیادہ پائیدار ہے کہ اسٹیل کے تار سے بھی زیادہ پائیدار ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ ہضم نہ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر آپ کھائیں گے نا تو وہ ہضم نہیں ہو. جیلیٹن بننے کے بعد نہ صرف یہ کہ کولاجن کا رنگ، بو، ذائقہ، نام، شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے، بلکہ یہ جو دو نمایاں صفات ہیں نا یہ بھی اس میں باقی نہیں رہتی. بہت سارے ماہرین کے بقول جیلیٹن میں کولاجن کی کوئی فزیکل یا کیمیکل خصوصیت باقی نہیں رہتی. تو مطلب اس میں عرف سے بھی زیادہ تبدیلی ہے کہ فزیکل اور کیمیکل کوئی بھی خصوصیت اس میں باقی نہیں رہتی، بلکہ بالکل نئے نام اور خصوصیات کے ساتھ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. جیلیٹن تیار ہونے کے بعد یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کس جانور کی کال سے اسے تیار کیا ہے، یعنی اصلی ماخذ کسی شکل میں باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کو اصلی شکل کولاجن میں دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ریورسیبل بھی نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ اس سے کولاجن بنائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. جدید فقہی مباحث جلد نمبر 18 میں بحوالے ڈاکٹر عمر افضل اتاکا، نیو یارک، امریکہ، اور ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، پرنسپل ذاکر حسین کالج، دہلی یونیورسٹی، مدیر مجلہ سائنس، نئی دہلی، اور ڈاکٹر اصغر علی، جامعہ ہمدرد، نئی دہلی. تو ان حضرات کی یہ آراء ہے جو ان کی تحقیق ہے. تو یہ ایک رائے ہے ماہرین کی. جبکہ بعض ماہرین کے بقول جیلیٹن میں پوری طرح سابقہ ماہیت منعدم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہ کچھ عناصر، مثلا امائنو ایسڈز کی کچھ مقدار باقی رہ جاتی ہے. فقہی لحاظ سے اگر ہم جیلیٹن کے مسئلے پر غور کریں تو بہت سارے ماہرین کے بقول اس میں انقلاب ماہیت حاصل ہو جاتی ہے. جو ہم نے معیار بنایا ہے نا اشیاء ستہ کی، اس حد تک ہو جاتی ہے. لیکن ہم اگر ان دوسرے ماہرین کی رائے کو بھی لیں جو کچھ نہ کچھ عناصر کو باقی سمجھتے ہیں، تب بھی جیسے کہ عرض کیا گیا کہ جیلیٹن میں عمومی بلوہ کی صورت متحقق ہے، تو دفع حرج کے پیش نظر توسعاً اس میں انقلاب ماہیت تسلیم کیا جا سکتا ہے. بالخصوص جب یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انقلاب ماہیت کے لیے اشیاء ستہ کی تبدیلی کافی ہے، اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ بعض موروثی خصوصیات کا برقرار رہنا انقلاب ماہیت میں شرعاً مانع نہیں ہے. تو جیلیٹن کی کیفیت انقلاب ماہیت کے حوالے سے اگر فقہا کی مثالوں کو ہم لے لینا تو بحر بالوا یعنی گٹر کا جو مٹی ہے اور کیچڑ ہے جس میں فقہا نے انقلاب ماہیت تسلیم کیا ہے، تو یہ یقیناً اس سے بڑھ کر چیز ہے. اس میں جو تبدیلی کولاجن میں ہوتی ہے نا یقیناً اس سے بڑھ کر ہے، جس سے علامہ سامی نے اس کو کہا ہے کہ الطین الاسود المنتن، لیکن اس کے باوجود یہ پاک ہے. تو اس میں انقلاب ماہیت اس سے زیادہ واضح ہے، سمجھ رہے جناب. اور کیونکہ اس میں کیونکہ وہ جو فقہا کی مثال ہے نا مٹی والی، تو اس میں قلب ماہیت کے بعد بھی کچھ بدبو اور کاد بننے کی صلاحیت وغیرہ باقی رہتی ہے، جبکہ عام مٹی میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس پہ عرف عام میں خالص مٹی کی بجائے کاد کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے. لہٰذا اگر اس میں انقلاب ماہیت تسلیم ہے تو جیلیٹن بنانے کی صورت میں تو اس سے بڑھ کر تبدیلی حاصل ہوتی ہے. لہٰذا اختلاف رائے کے باوجود اگر توسعاً جیلیٹن میں بھی عمومی بلوہ کی وجہ سے انقلاب ماہیت تسلیم کیا جائے تو فقہی مزاج یا کسی فقہی نظیر یا ضابطے کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی. اس بنیاد پر ہندوستان کی اسلامی فقہ اکیڈمی کے بہت سارے حضرات اور عالم عرب کے بہت سارے علماء اور فقہ کے ماہرین نے جیلیٹن کے استعمال کو انقلاب ماہیت کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے، اور میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے، اگرچہ ابھی تک ہم نے فتویٰ اس پہ دیا نہیں ہے لیکن رائے یہی ہے. اب سب سے پہلی ترجیح میں نے ایک عنوان قائم کیا ہے
مذکور و بالا تفصیلات ذکر کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جیلیٹن بنانے والے اداروں کو خنزیر وغیرہ نجس اشیاء سے جیلیٹن بنانے کی اجازت دی جائے اور ہم فیکٹری والوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، بلکہ مسلمانوں کے بااثر طبقات کی طرف سے سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ایسی سرگرمیوں کو روکنے اور اس کا متبادل پیش کرنے پر توجہ دیں اور اس کو اختیار کرنے پر توجہ دیں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ البتہ جب تک صحیح قابل عمل متبادل وجود میں اور عمل میں نہیں آتا تو عام لوگوں کو پریشانی سے نکالنے کے حد تک انقلاب ماہیت کے تحت جواز کا قول کیا جا سکتا ہے، تاکہ فقہی لحاظ سے عزیمت اور رخصت دونوں کے تقاضے اپنے اپنی جگہ پورے ہوں اور افراط اور تفرید کے شکار ہونے سے بچا جائے۔ تو یہ انقلاب ماہیت کے حوالے سے جیلیٹن کی بات تھی۔ اب ہم نے کہا تھا کہ ہم مطلق تغیر کو موضوع بنائیں گے نا، تو اس میں ایک چیز تھی انقلاب ماہیت، دوسری چیز تھی تجزیہ اور تخرجہ، اور تیسری چیز تھی اختلاط اور استہلاک۔ لیکن یہ ایک بحث اتنا باری ہو گیا کہ میرا خیال میں یہی کافی ہے مثال کے لیے، کیونکہ یہاں اصل مقصد تو یہ تھا بھی نہیں۔ بہرحال اگرچہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے علم کے حصول کا، لیکن اصل تو ہم بطور مثال اس کو پیش کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں آپ نے ملحوظ کر لیا کہ ایک ایسی چیز جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا کرائے کا، اس کو کیسے تشکیل دیا گیا، تو کس بنیاد سے شروع کیا گیا، پھر اس کے کتنے سٹیپ بنائے گئے عقلی امکان سے لے کر فقہی، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ جاتے 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 ایک معیار طے کیا گیا، پھر اس معیار کو مزید منقح کرتے 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 ایک چیز لائی گئی، پھر اس کو ایک جدید مثال پر فٹ کیا گیا۔ تو فقہا کے اجتہادات بھی اسی طرز پر ہوتے تھے، سمجھ رہے جناب؟ تو آج ہم نے یہ مثال پڑھی ہے، اگلی کلاس میں ہم ذرا وہ آئلی مسائل، وہ زیادہ دلچسپ ہے، وہ پڑھیں گے، وہ بالکل جدید ترین مسئلہ ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہ ہو اس کے بارے میں۔ اور پھر ہم اسلامک بینکنگ کے کچھ مسائل پر آئیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا اس طرح سے۔ یار ابھی وقت زیادہ ہو گیا نا، کیا ٹائم ہے؟ اگلے کلاس میں چلو کر لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا ذوق ہے تو یہ مفید بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ۔